وأتممت بخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إلى آخر أو كما قال۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے حق پر انبیاء علیہ السلام کی زبانوں کا اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی اس پر اور شکر اور صبر۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں جس قوم کی طرف بھیجے اسی قوم کی زبان والا نبی بھیجا۔ جہاں عبرانی زبان بولنے والے تھے نبی بھی اسی زبان والا بھیج دیا، جہاں شامی زبان بولنے والے تھے نبی بھی شامی زبان والا بھیج دیا، جہاں عرب کی زبان بولی جاتی تھی نبی بھی عرب زبان بولنے والا بھیج دیا۔ پچھلی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری عربی ہیں، لیکن جس قوم کی جو زبان تھی نبی بھی قوم کی زبان بولتا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا وہ اس قوم کی زبان میں آسمانی کتاب کو ترجمہ کر کے نبی پر لے آیا۔ یعنی معنی تو وہی تھے جو اللہ نے ارشاد فرمائے، لیکن زبان نیچے جبرائیل نے وہی استعمال کی جو نبی کی زبان تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور آپ کی رسالت دنیا کی تمام اقوام کے لیے ہے، دنیا کے تمام شہروں کے لیے ہے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں قرآن کریم ملا، یعنی جیسے لوح محفوظ میں اس قرآن کے زبان ہے، حروف ہیں، الفاظ ہیں، وہ بھی ہو بہو ویسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور جو معنی ہے وہ بھی ویسے پہنچا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کی طرف جو ہم نے رسول بھیجا وہ اسی کی زبان بولنے والا تھا، تو یہاں دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان والے ہیں، قرآن عربی زبان میں ہے، احادیث عربی زبان میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے، عربی زبان ایک تو عالمی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب عربی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، تو اس وجہ سے وہی عربی زبان میں آئی۔ اور اللہ کریم نے یہ خاص فضل فرمایا جتنے بھی غیر عربی اقوام ہیں ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، یعنی معنی جو ہے وہ ہر زبان میں موجود ہے۔ پشتون ہے تو پشتو زبان میں، اردو ہے تو اردو زبان میں، سندھی ہے تو سندھی زبان میں، اور اسی طرح انگریزی بولنے والے ہیں تو انگریزی زبان میں، اور بھی دیگر جو مشہور معروف زبانیں ہیں جس کو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، قرآن کریم کا معنی ان زبانوں میں موجود ہے، یعنی ترجمہ موجود ہے، تفسیر تشریح موجود ہے، لیکن اصل ماخذ جو قرآن کریم کلام الہی ہے یہ عربی زبان میں ہی موجود ہے۔
اصل کلام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بھی عربی زبان میں ہی موجود ہے، اور دنیا میں جہاں دوسری زبانوں میں سمجھنے کی ضرورت آئی تو قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہے، احادیث کا ترجمہ بھی موجود ہے، تو یہ سب کے لیے ہدایت ہو گئی تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بہرحال آگے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن طلب ہے انسان کی نیت، انسان کی جستجو، کوشش، دل کا ارادہ، دل کی دھڑکنیں کیا ہے، دل کے اندر سے اٹھنے والے جذبات اور احساسات کیا ہیں۔ اگر یہ ہدایت والے ہیں تو اللہ کریم ہدایت دیں گے، اگر یہ ہدایت والے نہیں ہیں تو فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ یہاں سے مفسرین نے دو معنی مفاہیم مراد لیے ہیں۔ ایک یہ کہ جن دنوں میں ان کے سرکشوں کو اللہ نے عذاب دیا وہ دن دیکھے، وہ دن یاد کرو۔ دوسرا وہ دن ہے جن میں اللہ نے ان کو خوشیاں دی، خوشحالی دی، انعامات دیے، وہ یاد کریں۔ تو ہمیں بھی یہی نصیحت ہے کہ ہم اللہ کے دنوں کو یاد کریں کہ جس دنوں میں اللہ نے ہمیں خوشیاں دی، اولاد دی، مال دیا، فراوانی دی، رزق دیا، تو یہ جو دن ہے خوشحالی کے، ان دن کو ہم یاد کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اللہ کو بھول چکا ہے۔ آج کل یہ اتنی عام فضا بن چکی ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ الاعلان شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جو اس کے دل میں آئے ہر طرح کی حرام زادگی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے شاید میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں، حالانکہ انسان آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا گمان کرتا ہے انسان کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، انسان سے حساب کتاب ہوگا۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس بات میں، اس نصیحت میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو تم پر اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ نے آپ کو فرعونیوں سے نجات دی۔ یسومونکم
سوء العذاب، وہ آپ کو بری طرح سے عذاب دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو فرمایا اس وقت کو یاد کرو۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری لڑکیوں کو گھر کے کام کاج کے لیے، باندیاں بنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ جو تکلیفیں گزر چکی ہیں، فرعون کی غلامی، ان کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفیں، بچوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو چھوڑ دینا، فرمایا یہ سب امتحان، آزمائشیں تمہارے رب کی طرف سے تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا، بتا دیا، لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں شدید ترین عذاب دیں گے، شدید ترین عذاب دیں گے۔ تو آج ناشکری کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہے، پیسے کی بھرمار ہے، لاکھوں کروڑوں، ہر لوگ، غریب سے غریب کے پاس بھی اب لاکھوں ہیں، لیکن زندگی میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، بس روزانہ جو ہے نا وہ عجیب خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں انسان میں کہ جانوروں سے بھی بدتر قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، دل کی زمین اتنی بنجر اور بیاباں ہو چکی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو ہماری سرکی میں یوں لوگ کے فن خواہ سمجھتا ہے، میں بڑا فن خواہ ہوں، ہر بندہ عالم سے، عالم کو عالم نہیں سمجھتا، وہ خود عالم ہے، حافظ کو حافظ نہیں سمجھتا، وہ خود حافظ ہے، قاری کو قاری نہیں سمجھتا کیونکہ وہ خود قاری ہے، حالانکہ نہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث کا فن نہیں آتا، تفسیر کا فن نہیں آتا، لیکن جو اس کے منہ میں آئے وہ غلاظت اگلے جا رہا ہے، اگلے جا رہا ہے، اگلے جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے شاید میں بڑا فن خواہ ہوں۔ اسی کے متعلق میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد افغان صاحب نے فرمایا کہ معلومات تو ہیں، معمولات نہیں ہیں۔ معلومات بڑی ہے، ذکر اذکار نہیں، نفس کی اصلاح نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، استغفار نہیں۔ اما رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ جس طرف چلے جاؤ، جس اڈے پہ، جس بستی میں، جس طرف چلے جاؤ، ہمارے نوجوان ہوں، بڑے ہوں، وہ سارے یا تو لڈو کھیلنے میں مصروف ہے، جوا کھیلنے میں مصروف ہے، تاش کھیلنے میں مصروف ہے، یا بڑھ کے مارنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ہاں، اور بڑے ٹھٹائی سے کہتے ہیں جو سچ بات ہے میں کہوں گا، جو سچ بات ہے میں کہوں گا، اور منہ پہ کہوں گا، منہ پہ تو کتا بھونکتا ہے، تو کتے بنے پھر رہے ہیں سارے، جو بات ہے بس میں حق بات ہے میں کہوں گا، تو تمہیں حق کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک۔ حق کیا ہے؟ جس دن حق پر پکڑ ہوئی اس دن معاملات ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم انکار پر ڈٹے رہے، تم کفر کرتے رہے، تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ومن فی الارض جميعا، اور جتنے لوگ زمین پر بستے ہیں سارے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، فرمایا فإن اللہ لغنی حمید،
بے شک اللہ ان سے مستغنا ہے، اللہ ان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو لوگوں کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو لوگوں کی نمازوں روزوں صدقات خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لغنی، اللہ سب سے بے پرواہ ہے۔ اگر کریں گے تو انسان کا اپنا بھلا ہے، اگر نہیں کریں گے تو جتنا چیخے چلائے یہ وہ کچھ آج چل رہا ہے یہ ایسا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے اس دھرتی پر، اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت کچرے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مانا گھر میں صفائی کرتا ہے نا، وہ کچرا اٹھا کے باہر روڑی پر پھینک دیتا ہے اور پھر اس کو آگ تیلی جلا کے آگ لگا دیتا ہے، سارا دن میں بدبودار دھواں اٹھتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے قرب قیامت میں جن کے کردار بدبودار ہوگا، جن کا دل کے اندر سے محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرت، بغض، کینہ، حسد، صرف اس خباثتوں کے لیے باقی رہ جائیں گے، ان امراض کے لیے لوگ باقی رہیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جس طرح وہ ذلیل ہوتے پھرے، رسوا ہوتے پھرے، برباد ہوتے پھرے، تباہ ہوتے پھرے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں جو آج وہی دور ہے، آج بھی جا کر دیکھ لو، ماہ رمضان ہے، ہوٹل بھرے ہوئے، فلمیں دیکھنے کے لیے وہاں لوگ موجود ہیں، اور ان سے پوچھو تو سارا دن مولویوں کو گالی دیتے ہیں، مولویوں کو گالی دیتا ہے، مولویوں کو گالی دیتا ہے۔ اب ابھی بھی مجھے ایک آدمی ملا، کہتا ہے میں مولویوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی میں کیمرہ آن کرتا ہوں، آپ بیان ریکارڈ کروائیں، میں مولویوں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ مولوی نہ پڑھائے گا، نہ پڑھے گا، نہ مجھے کفن دے گا، نہ مجھے مولوی دفن کرے۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا جو تیرے جیسے ہیں، جو تیرے جیسے خبیث اور خرناس اور الو کے پٹھے ہیں، وہ تجھے غسل دے سکتے ہیں، تیرا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، تجھے دفن کر سکتے ہیں، لیکن مولویوں کا بھی اللہ حافظ ہے، مولویوں نے بھی کمال کر رکھا ہے۔ مولوی بھی اپنی عزت پر سودے باز، ان کو شادیوں میں کوئی نہیں بلاتا، خوشیوں میں کوئی نہیں بلاتا، اور ابھی کسی بندے کے مرنے کا اعلان بمشکل ہوگا، یہ پہلے دوڑ پڑے گا، مولوی پہلے پہنچا ہوا ہے، وہ جی اللہ کی رضا کی خاطر۔ وہ معاشرہ اتنا بدتمیز ہو چکا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں خوشیوں میں شریک نہیں کرتا، شادیوں میں شریک نہیں کرتا، نکاحوں میں شریک نہیں کرتا، تم غموں پہ خام خواہ آگے دوڑے جا رہے ہو، خود کو ذلیل کرتے اور رسوا کرتے پھر رہے ہو۔ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ تقویٰ، یہی تقویٰ، یہی اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ جہاں علم والا ہو ان پر غالب ہو، اگر ان پر علم والا غالب نہیں، اس مجلس کو، اس محفل کو، اس معاشرت کو چھوڑ دے۔ عالم کو، دینداروں کو وہاں رہنا چاہیے جہاں ان کا غلبہ ہو۔ اب اس معاشرے میں آپ کا غلبہ ہے، اب مر گیا، جنازہ مولوی پڑھائے، جو آئے پڑھا دے، چار بندے اکٹھے ہو کر بیٹھے، دین کی بات سننے کو وہاں بھی تیار نہیں، اور لوگ اپنی منمانی پر دین بنایا ہوا ہے۔ مر گیا، تیسرے چوتھے دن کلخانی ہو رہی ہے، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ مولوی کی بات نہ نکاح پہ مانی جا رہی ہے، نہ خیرات پہ مانی جا رہی ہے، نہ شادی پہ مانی جا رہی ہے، نہ خوشی پر مانی جا رہی ہے۔ یہ ویلیو ہے مولوی کی، اور مولوی ابھی کسی کا کوئی مر اوکھرا ہے، یہ اوپر دوڑا ہوا جا رہا ہے، وہ جی ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، ثواب ہوگا۔ صرف یہی ثواب کا کام ہے؟ نکاح پر مولوی کا ہونا یہ بھی ثواب کا کام ہے، شادی پر مولوی کا ہونا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔